سکھلاؤ کہ مرنے کے بعد آپ کو غسل دے سکیں، آپ کو جنازہ پڑھا سکیں۔ خدا را اپنے اولاد سے سنیں کہ کیا جنازے کا طریقہ آتا ہے، جنازے کی دعائیں آتی ہیں، لیکن سنیں گے کیا؟ ہمیں خود نہیں آتی تو ہم دوسروں سے کیا سنیں؟ تو جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ جیسے ہم منہ رکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم میت کے فائدے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے نہیں جاتے، ہم سے منہ رکھنے کے لیے، وہ ہمارے جنازے میں آ گیا تو ہم ان کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب فیصل آباد کے ہمارے مشہور خطیب ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ انہوں نے ایک بار یہ واقعہ سنایا تو بعد میں پھر ان سے تصدیق کی۔ انہوں نے اس وقت تصدیق کی تو تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارا ایک جگہ پروگرام تھا، تو آتے ہوئے اس نے پھر وہ ان کو یاد تھا تو اس نے پھر وہ مجھے واقعہ یاد کروایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہاول نگر ہماری رشتہ داری ہے، ایک گاؤں دور دراز کے گاؤں ہے، جیسے بکھر کے اندر یہ 6 چک دور ہے، میرے لیے تو بہت ہی دور ہے جی۔ تو میں تو آپ پہلے راستے میں کہہ رہا تھا کہ یہ طالب علم جو نا 1-2 دن لیٹ ہو جائے نا تو ان کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ آج پتا چلا کہ یہ واقعی اتنی دور سے بچارے جاتے ہیں اور یہ واقعی بڑی قربانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا، تو جنازے میں جیسے جاتے ہیں تو میں بھی پہنچا۔ جب میں پہنچا ہوں تو اس کو غسل دیا جا رہا تھا۔ غسل جیسے ہمارے ہاں وہ تمام دائرہ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے لوٹا پا، کوئی کہتا ہے پانی پا، کوئی کہتا ہے فلاں کر۔ کرنے والا ایک ہوتا ہے، 20 مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، اس کو کملہ کیا ہوتا ہے۔ دفن کے وقت بھی ایسے ہی، اوہ تو فلاں کر، یہ فلاں کر، خود نہیں کرنا۔ ہر ایک یہ کوئی نہیں کوئی حوالہ دے گا کہتا کہ پتہ چلے کہ مجھے بھی پتہ ہے، حالانکہ پتہ انہوں کچھ نہیں ہوتا۔ صرف ایسے نہ اپنا ایک درمیان میں بات اٹکانی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھی یہ بھی کوئی دین دا مطالعہ کرتا ہے۔ تو دین دا مطالعہ یہ کہ بیچارے نے یہ نہیں پتا کہ سبحانک اللہ کیویں پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ارد گرد کھڑے، ایک آدمی غسل دے رہا ہے۔ میں بڑا حیران کہ غسل کا طریقہ کوئی مسنون نہیں، ایسے ہی الٹا سیدھا، کوئی کبھی ادھر ہاتھ مار دیا، کبھی ادھر دار دیا، کبھی ادھر۔ نہ اس آدمی کی شکل مسلمانوں والی، نہ غسل مسلمانوں والا۔ چونکہ میں کب مہمان کے طور پر گیا تھا اور درمیان میں پہنچا تھا، اب میں کوئی بات کر نہیں سکتا تھا، میں خاموشی سے کھڑا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے الٹا سیدھا اس کا غسل کرایا۔ غسل کرانے کے بعد وہ علیحدہ ایک جگہ ہوا تو میں اس کے قریب گیا، تو میں نے دعا سلام کی، مجھے تو نہیں پتا تھا کون ہے۔ کرنے کے بعد میں نے پوچھا بھائی آپ کون ہیں، کس مسلک سے تعلق ہے؟ وہ کہتا میں مسیح ہوں۔ مسیح جانتے ہیں؟ میں عیسائی ہوں۔ کہتے میں بڑا حیران کہ ایک مسیح ایک عیسائی آدمی نے مسلمان کو غسل دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے غسل دیا تو مسلمان غسل نہیں دیتے ادھر؟ وہ عیسائی کا جواب سنا۔ عیسائی کہنے لگا کہ انہاں لوکاں نے مینوں رکھیا ہے غسل دینے واسطے، اے مسلمان کہندے سن غسل دینا نہیں آندا، اے میں انہاں دے مردیاں نوں غسل دے دیندے، اے میں ہاڑی ساونی تے تعاون کر دیندے، میرا بھی کام چلیا ہویا۔ عیسائی کہتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہمیں غسل دینا نہیں آتا، تو انہوں نے مجھے رکھا غسل دینے کے لیے۔ یہ مولانا عبدالرزاق صاحب ابھی بھی حیات ہیں، فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ ان سے واقعہ کبھی آئیں تو ان سے پوچھ لیں، یہ ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ۔ آپ ایک جگہ میں نے ایسے بیان کیا تو لوگ بعد میں کہنے لگے مولوی صاحب تو جھوٹ بول دے، ہو سکتا ہے؟ میں کہا اتنے بیٹھو، میں دسو کہ میں غسل دیتا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا نا ہاتھ کھڑا کرو، یہی حال، ہر ایک کا حال یہی ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ خود اپنے آپ کو غسل دینے کا بھی بعض کو نہیں پتا۔ 4 بچے ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں غسل کیسے کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹوبی رہا یہ کھالے دے تو بس پاک ہو گئے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ غسل دینے کا اپنے آپ کو غسل کیسے دینا ہے۔ میرے بھائی دین سے جہالت کتنی ہے، تو نہ ہم نے خود پوری زندگی دین سیکھا ہے، نہ اپنے اولادوں کو سکھلایا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک راستہ کھلا ہے۔ بعض لوگوں کی ہوتا ہے کہاں بھیجیں، کہاں مدرسہ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، اب آپ کو وہ ادھر بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا گاؤں بہت دور تھا،
ایک بڑے پسماندہ علاقے میں رہتے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو اب اللہ نے وہ عذر بھی ختم کر دیا۔ اللہ فرمایا کہ تمہارے محلے میں، گلی میں مولانا صاحب روزانہ جمعے میں آگے پیچھے، ویسے نظم ادا انہوں نے بہت شوق ہے نا، نظم دے ذریعے بھی ایک انہوں دی نظم وہ بھی ہوتی ہے کہ تجھے دے کے قبر میں لے جائیں گے، جنگل میں لے جائیں گے، تو وہ بھی ان تو سنائی ہو ایک بار بہرحال اپنی اولاد کے بارے میں ان کا سوچیں، نہ اپنی زندگی تباہ کریں نہ ان کی تباہ کریں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے ہر ایک، بلکہ صحیح بخاری کے بھی اندر یہ روایت ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ جیسے بکریاں چرانے والا وہ جو پہلے دور میں غلام ہوتے تھے اپنے مالک کی بکریاں، تو شام کو جا کر ایک ایک بکری کا حساب دیتا، یہ لنگڑی کیوں ہے، یہ بھوکی کیوں ہے، یہ اس کو کیوں ہے، اس نے ہر ایک کا جواب دینا ہے۔ اگر اس کی کوئی کمزوری ہوتی تو مالک کی طرف سے اس پر سختی ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اسی طرح بکریاں چروانے والے رائی کی طرح ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا، تیری بیوی تھی، 2 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھی، بتلا دین کے بارے میں ان کو کیا کیا۔ بیوی کو تو اگر ایک دن نمک مرچ کم ہو جاتا تو ڈنڈا پکڑ لیتا تھا، تو کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، ہفتوں کے ہفتے نہیں پڑھی تھی، کبھی کہا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ خود نمازی بن جانا، بہت سارے لوگ خود بڑے نمازی ہیں، صف اول کے، اذان بھی کہیں گے، تہجد کی بھی اذان، لیکن بیوی بے نماز ہے، اولاد بے نماز ہے۔ تو کہنا تو ہمارے ذمہ ہے نا، یہ کہہ دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر ہی تھا نا، لیکن ٹھیک ہے کافر ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے جتن کتنے کیے تھے، ہر طرح کی کوشش انہوں نے کی ہے، آخری دم تک، جب لہریں آ رہی ہیں غرق ہونے کے قریب، اس وقت تک بھی کوشش کی ہے۔ اس لیے کم از کم اپنی پوری کی پوری کوشش کریں۔ کتنی کریں؟ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کو آگ لگے، آپ کا بیٹا اندر ہو، آپ کی بیوی اندر ہو، آپ بچانے کی کتنی کوشش کریں گے؟ کریں گے یا نہیں؟ نہ آپ کو اپنے کھیت کا پتہ ہے، نہ ٹریکٹر کا پتہ ہے، نہ گاڑی کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، صرف ایک ہی دھن ہوگی کہ میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی کیسے بچ جائے۔ حال واویلا کریں گے میرے بھائی، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو یہ کوشش ہے، نہ تو یہ ملازمت کا خیال، نہ تو یہ گاڑی کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کتنی کوشش ہے۔ وہ صرف ایک در ٹمپریری سا کہہ دیا، دور سے کہہ دینا، اور نکاح اٹھ بھی اذان ہو گئی ہے، بس ہوں نکاح اٹھے یا نہ اٹھے، اور ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ایک بار کہہ کر نا دور سے میرا فرض ادا ہو گیا۔ یہ فرض ادا نہیں ہوا، یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو بھی، اپنے اولاد پر بھی رحم کریں۔ وقت بہت، جیسے اب وقت زیادہ ہو گیا ویسے بھی وقت بہت ہو گیا۔ کسی کی عمر اگر 20 سال ہے تو 20 سال گزار لیجئے، پتہ نہیں اب ایک دن ہے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ ہے۔ جس کے 70 سال ہے، 70 سال گزارے، باقی جب چونگا رہ گیا باقی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قاری صاحب بتلا رہے تھے عفو در گزر کا، ان کے سناتے ہوئے پانی یار کدھر ہے، انہیں دے دو جڑا ہے، انہیں دن تقریر ختم کر دینی ہے، ختم تو کر دیتی ہے۔ تمہارا سپیکر ٹھیک ہے لیکن میرا سپیکر خراب ہے، اس لیے تمہارے سپیکر میں کوئی نقص نہیں ہے۔ قاری صاحب جب عفو در گزر کی بات بتلا رہی تھی، اس وقت میرے ذہن میں یہ واقعہ آ رہا تھا، میں نے ذہن میں تھا کہ میں نے یہ بھی بیان کرنا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مسعود بن عبداللہ رحم اللہ مشہور تابعی ہیں، ایک عبداللہ بن مسعود ہے نا صحابی، ایک ہے
مسعود بن عبداللہ بہت نیک تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، لوگ آگے سے طرح طرح کا ہنسی مذاق، طرح طرح کا ان کو کبھی دھکا دے دیا، کبھی فلان کر دیا۔ وہ جو بھی ان کے ساتھ سخت معاملہ کرتا اور بعد میں اس کو کوئی شرمندگی ہوتی کہ میں نے بڑے بزرگ آدمی تو ان کو جواب دے دیا، ان کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، وہ آ کر ان کو کہتے کہ جناب میں نے فلاں موقع پر آپ سے زیادتی کی تھی، تو وہ ایک لفظ بولا کرتے تھے، لفظ تھا الماضی لا یذکر، الماضی لا یذکر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بات گزر جائے نا اس کے تذکرے نہیں ہوتے، جو گزر گئی وہ گزر گئی، الماضی لا یذکر، ماضی کا ذکر نہ کرو، جو ہوگی تھی ختم ہوگی میں نے دل میں نہیں رکھی۔ یہ ان کا تقیہ کلام بن چکا تھا، کوئی بھی ان پر زیادتی کرتا، ظلم کرتا، لین دین معاملات میں، تو جب بھی بات ہوتی تو کہتے الماضی لا یذکر، کہ ماضی کے تذکرے نہیں کیے جاتے، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ مسعود بن عبداللہ رحمہ اللہ فوت ہو گئے، خواب کے اندر اپنے دوست کو ملے یا اپنے شاگرد کو ملے، شاگرد نے پوچھا کہ شیخ محترم اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ، جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا میں ڈر رہا تھا، پسینوں پسینی تھا کہ میرا کیا بنے گا، تو جب میں اللہ کے سامنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مسعود بن عبداللہ جب بھی میرا کوئی بندہ تو بس زیادتی کر کے آتا تھا تو آگے سے کہہ دیتا تھا الماضی لا یذکر، آج میں بھی کہتا ہوں الماضی لا یذکر، میں بھی تیرے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، میں بھی تیری ماضی کا تذکرہ نہیں کرتا، جا جنت میں۔ کسی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، واقعی اس کا بڑا صلہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ایک کلمہ بھی کسی کو کہہ دیں ممکن ہے وہ اس کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ کا بھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ عظیم محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میں تختی لکھ رہا تھا تو میرا خط کچھ اچھا تھا، خوبصورت تھا، تو ایک آدمی دیکھ کر کہنے لگا خطوں کا خط المحدثین، بیٹا آپ کا خط تو محدثین جیسا ہے، جیسے محدثین خط لکھتے ہیں نا، کتابت حدیثیں لکھتے ہیں، آپ کا خط اسی طرح ہے۔ اس کے اس جملے نے امام ذہبی کے دل کا زاویہ سیدھا کر دیا۔ امام ذہبی نے اسی وقت کہا اللہم اجعلنی من المحدثین، یا اللہ اس نے کہا کہ تیرا خط محدثین جیسا ہے تو تم مجھے محدثین میں سے پیدا کر، محدثین جیسا بنا دے، واقعی اسی طرح بنا دے۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول کی تو عظیم محدث بنے۔ کسی کے ایک جملے کی وجہ سے بھی اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ ڈانٹتے رہنا اولاد کو، شاگردوں کو، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا موقع بھی ہوتا ہے آپ کی زبان سے ایک اخلاص سے نکلا ہوا لفظ وہ اس کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا بڑا شرارتی تھا، ایک دن میں باہر سے بھاگا آیا تو میری دونوں مٹھیوں کے اندر مٹی، ریت اور کنکریاں بھری ہوئی تھی۔ والدہ نے کھانا تیار کیا مہمانوں کے لیے، مہمان آئے بیٹھے ہیں، کھانا تیار کیا، وہ تیار کر نیچے اتارا ہے، وہ برتنوں میں ڈالنے لگے تھی تو میں نے وہ مٹی کی دونوں مٹھیاں سالن میں ڈال دی۔ اب کتنا سخت معاملہ کہ مہمان آئے بیٹھے ہیں، بڑی محنت سے کھانا تیار کیا ہے اور بچے نے اس کے اندر وہ ریت اس میں ڈال دی ہے۔ ایسے موقع پر برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ماں بڑی صبر والی، بڑی حوصلے والی، غصہ تو آیا لیکن غصہ پی گئی۔ فوراً اس کی زبان سے 3 لفظ نکلے۔ کیا لفظ نکلے؟ اللہ تجھے عزت دے، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ یہ اس ایسے سخت موقع پر ماں کی زبان سے نکلے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، والدہ فوت ہوگی،
بعد کے اندر وہ بچہ واقعی بیت اللہ کا امام آج تک ہے، جس کا نام ہے قاری عبد الرحمن سدیس۔ عبد الرحمن سدیس جس کی آواز سننے کے لیے دنیا ترستی ہے، ہر ایک کے موبائل کے اندر ان کی تلاوت ہے، حرم کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو پورا حرم جو ہے وہ ان پر ایک کیفیت چھا جاتی ہے۔ ہفتے کے اندر اب وہ 2 دن یا 3 دن آتے ہیں، پہلے روزانہ آتے، اب 2 دن آتے ہیں۔ جس دن 2 دن انہوں نے 2 نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں، جب گھٹے لگے ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس جو اب مکہ اور مدینہ دونوں حرموں کے وہ وہاں کے وزیر بھی ہیں اور خانہ کعبہ کے امام بھی ہیں۔ تو خود وہ واقعہ ان کا جو شاگرد ہے اسے ان کو وہ کلاس پڑھاتے تھے، تو اس نے مجھے خود بتلایا کہ یہ کلاس کے اندر ہمیں یہ استاد محترم نے یہ واقعہ سنایا، اور سناتے وقت جب بھی سناتے تھے، ایک بار نہیں کئی بار سنایا، جب سناتے تھے رو پڑتے تھے کہ یہ میری ماں کی دعا کی وجہ سے یہ میری تقدیر بدل گئی ہے۔ تو اس لیے بچے شرارتیں کرتے ہیں، وہ نہیں پڑھے تھے تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے پہلے بھیجا تھا وہ نہیں پڑھے، یہ ہے ہی خبیث ہے ہی فلاں، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے شعور ہر ایک کو دیا ہوتا ہے، عقل سمجھ ہر ایک کو دی ہوتی ہے، صرف اس کا ہم نے راستہ جو ہے اس کا متعین خود نہیں کیا ہوتا، اس کے صلاحیتوں کو بیدار نہیں کیا ہوتا۔ جیسے بیج کے اندر صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں، ہر بیج کے اندر صلاحیتیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو جماندروں ایسے ہو جائے، لیکن وہ بیج اگر اچھی مناسب جگہ پر جائے، پانی مناسب ہو، آب و ہوا مناسب ہو، وہ چھوٹا سا بیج جو تھیلی پر رکھیں تو نظر بھی نہیں آتا، وہ بڑھ کا درخت بنتا ہے، پیپل کا درخت بنتا ہے، دنیا کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو آب و ہوا، پانی اور مٹی مناسب نہ ملے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ انسان بھی ایسے ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو وہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا، مناسب ان کو موقع دینا، ان کی سوچ اور فکر۔ مجھے ابھی ایک کہہ رہا تھا کہ بھی میرا بچہ جو نا وہ صحیح طرح پڑھتا نہیں ہے، فلاں کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ ایک دن میں نے ماچس کے ساتھ وہ چولہا جلانے لگا، میں نے 2-3 رگڑے لگائے، وہ جلی نہ، میں نے اس کی سائیڈ بدل دی۔ ماچس کی 2 سائیڈیں ہوتی نا، ایک سائیڈ پر میں رگڑے لگا رہا ہوں، 4-5 لگائے، وہ جلتی نہیں ہے، میں نے سائیڈ بدل کر لگائی تو آگ جل پڑی۔ میں نے کہا کہ انسان بھی ایسے ہے، اگر ایک طریقے سے نہیں چلتا دوسرے طریقے سے چلو تو چلے گا۔ تو میں نے خود اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے کیا ہے، درس نظامیوں میں ڈالا، وہ نہیں پڑھتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہمارے مولانا صاحب بھی جذباتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بال ایسے ہیں تو اس کی حجامت ایسی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کو اسکول بھیجنے کے بجائے میں اس نے شعبہ بدل دیا، میں نے حفظ میں کر دیا، وہ استاد بن گیا۔ تو راستہ اس کی سمت تبدیل کر دو، صلاحیتوں کا راستہ درست کر دو۔ میں طالب علموں کو یہ واقعہ عام سنایا بھی کرتا ہوں، آپ کہیں گے اچھی آپ کی تقریر ہے، تقریر کے بعد جو چونگا ہے وہ زیادہ لمبا ہو گیا ہے، تنگ تو نہیں آگے، ذرا باتیں آگے دیسی سی، کیونکہ اس کے اندر نہ شعر ہے تو نہ کوئی طرز ہے۔ یہ تمام مولانا عثمان صاحب کو میں نے شعبہ دیا ہوا۔ تو میں یہ طالب علموں کو سمجھانے کے لیے بات بتلایا کرتا ہوں کہ یہ یاد آ گیا مجھ کو، سمت تبدیل کرنے سے یہ اصل میں ہمارے تمام اولاد، ہر اولاد کے اندر کوئی نہ ایک آدھا بچہ ایسا ہوتا ہے جس کا مزاج تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، ہم اس کو ٹیڑھا دے کر اور ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ ماں بھی بولے گی تو بے وقوف ہے، تو فلاں ہے، تجھے نہیں آتی، تو بدذہن ہے، تو گدھا ہے، باپ وہ بھی، بہن وہ بھی، بھائی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں گدھے دے گدھا ہی رہنے، وہ اور اڑیل ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو غلط راستے پر خود ڈالتے ہیں، جتنی اس کی غلطی ہوتی ہے اسے ڈبل والدین کی ہوتی ہے، جس کی نتیجہ کے اندر وہ پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ ایک نہر تھی جو ایک دیہات کے قریب سے گزرتی تھی، لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے، بھینسوں کو پانی پلا، اس کے اندر نہرا اور اپنے فصلوں کو لگا۔ ایک دن اتفاق ایسے وہ نہر کا بند ٹوٹ گیا، بند ٹوٹا، تمام پانی ہوئے اس دیہات کی طرف۔ دیہات کے لوگ جلدی نکلے کہ ہمارے مکان گر جائیں گے، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، فلاں نقصان ہو جائے گا، اس کے پانی کا انتظام کریں، اس کو روکیں۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ ہم بند بنائیں، آگے سے بند بنا دیتے تاکہ پانی رک جائے۔ وہ بند ڈالتے، مٹی ڈالتے، ساتھ بہ جاتی، اتنا بڑا پانی بند سے کیسے؟
وہ ایک ٹوکری مٹی کی ڈالتے ہیں تو وہ نام و نشان بھی نہیں رہتا, ناکام ہو گئے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے, اس کے سبب تلاش کرو, سبب کیا تھا ان پر قابو ڈالو. وہ اسباب تلاش کرنے میں چلے گئے. کوئی کہتا ہے یہاں چوہے کی بل تھی اس سے پانی رسنا شروع ہو گیا, یہ سبب تھا, چوہے کی بلوں کو بند کر دو. کوئی کہتا ہے دراڑ تھی وہ سبب بنا, دراڑوں کو بند کرو. ایک تیسرا گروہ کرنے لگا اللہ کے بندو عقل سے کام لو, ٹھیک ہے بند باندھنا یہ بھی پانی کو روکنے کا طریقہ ہے, اسباب تلاش کرنا وہ بھی ہے, لیکن اب وہ موقع نہیں رہا. اب ایسے کرو کہ پانی کا رخ موڑ دو. انہوں نے جلدی جلدی کسیاں لیا, بیلچے لیے, تو پانی جو بستی کی طرف جا رہا تھا ان کا رخ جو آگے رکاوٹیں تھی وہ توڑ کرنا ایک صحرا تھا, خالی میدان پڑا تھا, اس کی طرف کر دیا. پانی کا رخ اس صحرا کی طرف ہو گیا, وہ سارا نہر کا پانی وہ خالی جو پلاو میدان پڑا تھا وہاں چلا گیا. پوری کی پوری بستی بچ گئی. اور وہ صحرا علاقہ جہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا تھا, پانی لگنے کے واسطے بہترین وہاں گھاس اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اگائی ہے. اب آپ بتلائیں کہ تینوں میں سے صحیح کام کس نے کیا؟ حالانکہ پہلے جو ہے آگے پانی ٹوٹ جائے تو اس کا روکنے کے لیے ایک طریقہ یہ کہ بند باندھا جائے, یہ بھی طریقہ ہے, لیکن یہ موقع نہیں. اب یہ بھی ایک اس کا سباب تلاش کریں کہ چوہے کی بل تھی فلاں تھا فلاں تھا, وہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے, لیکن یہ موقع نہیں تھا. عین موقع پر چیز کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ کامیابی. تو اس لیے اگر آپ کے اولاد میں سے کوئی ایسا ہے تو آپ اس کا رخ تبدیل کریں, اس دیکھیں کہ اس کا ذہن کس طرف ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کمپیوٹر سیکھنا, ٹھیک ہے اس کو کمپیوٹر سکھلا دیں. آپ نے جبرن اس کو اسکول پڑھانا ہے, مقصد تو اس کا روزی کمانا نا. تو اگر وہ کہتا ہے کہ میرا دین کا شوق تھا, آپ کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ اگر آپ کا بیٹا کہتا ہے میں نے قرآن کا حفظ پڑھنا پڑا, آپ کہیں گے نہیں میں نے مسیتر نہیں بنانا, یہ اس کے مجرم آپ ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اول تو تیرا حق بنتا تھا کہ اپنے اولاد کو دین سکھلاتا, تو نے نہیں, تیری بیوی نے کہہ دیا تھا, تیرے بیٹے نے خود کہہ دیا تھا, مشورہ دے دیا تھا, تو نے آگے سے رکاوٹ بنی ہے, تو پوری کا پورا مجرم تو قرار پائے گا. اس لیے اب آپ کے دائیں بائیں قریب کئی ادارے ہیں, آپ ان کے اندر پہلے ہوتے تھے وہ فیصل آباد بھیجے, چھوٹا بچہ ہے کیسے جائے گا, ویسے اسکول کی تعلیم کے لیے تو بکھر روزانہ جا سکتا ہے, بکھر بھی جا سکتا ہے, اسے آگے بھی جا سکتا ہے. اور بعد نے اپنے بیٹوں کو لاہور بھی بھیجا ہوگا جو 2 مہینے بعد آتے ہیں, اور بعض بہت جنہوں نے پیسے جنہوں کو زیادہ انہوں نے برطانیہ بھی کر لیا ہوں پڑھنے کے لیے. کوئی چائنا بھیج رہا ہے, کوئی برطانیہ بھیج رہا ہے, کوئی اور کسی ملک میں بھیج رہا ہے. وہاں بیٹا جا سکتا ہے, لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصل آباد اتنی دور, لاہور اتنی دور ہے. اب اللہ نے وہ بھی عذر ختم کر دیے. اب 2 قدم اٹھائے تو آپ کے سائیکل پر یا پیدل بھی آپ سٹاپ پر جا سکتے ہیں, وہاں بھی مدرسہ بنا ہوا ہے. اس لیے بچوں کی تعلیم قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا. اب میرا خیال کہ آپ میں سے اکثر وہ ہوں گے جن کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں آتی, اکثر وہ ہوں گے. کئی بار میں نے بزرگوں سے پوچھا, بابا جی آپ سنائیں نا جو نماز شروع کرتے ہیں اس وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں, تو پہلے تو سنائے گا نہیں, کہے گا حضرت صاحب پردہ پہ آ رہے ہیں, پردہ پہ آ رہے ہیں. اگر مجبور کریں گے تو سنائے گا سبحانک اللہم بابے حمدے کا وتا بارہ قسموں کا وتا اعلی جدوں کا ولا الہ غیرک. سارے سن کے دے لو, پکے نمازیاں تھے, 40 سال کے 50 سال کے نمازیوں کو ان کی یہ دعا ہے, ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے, سارے غلط 1 to R. لفظ سبحانک اللہم و بحمدک, اے پڑھی اندر سبحانک اللہم باب حمدک. لفظ و تبارک اسمک, یہ پڑھتا ہے و تبارک اسمک. لفظ و تعالی جدک, اور ہمارے سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالی لفظ ہے, کھڑا زبر کریں گے تو معنی درست ہے, کتنا معنی غلط بنتا ہے. و تعالی جدک کا معنی اے بزرگی والے تیری شان بہت ہی بلند ہے. کتنا پیارا معنی, اے بزرگی والی ذات, اے بڑی بلند ذات, تیرا شان مرتبہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہے. یہ اس وقت بنے گا جب پڑھیں گے وَتَعَالَى جَدُّكَ. اگر لام کھڑا اس کو نہ پڑھیں, لمبا نہ کریں, پڑھیں وَتَعَالَى جَدُّكَ, تو تال کہتے ہیں, بڑا چھوٹے کو حکم دے کہتے ہیں تال.
بڑے نے چھوٹے کو حکم دینا ہو تو کہتے ہیں تال دوڑ کر آئے. تو جو نماز میں یہ کہے اللہ کو کہ وَتَعَالَى جَدُّكَ او بزرگی والے دوڑ کے میرے کو آ. نماز میں اللہ کو حکم دے رہا کہ دوڑ کے میرے پاس آ, اس کی نماز ہوگی. اور آگے والا لفظ سنیں, کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. کلمہ سن کر دیکھ رہے ہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ, غلط بالکل. لفظ لا الہ لام لمبا ہے, اگر لام کو لمبا نہ کرے یہ لام تاکید ہے, اور معنی اس کا کیا بنے گا؟ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ معنی تیرے علاوہ اور بھی الہ ہیں, تو اللہ یا اللہ اکیلا ہی الہ نہیں, تیرے علاوہ اور بھی بتھیرے الہ بیٹھے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب پڑھیں گے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. جب پڑھیں گے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اس کا معنی تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. لمبا کرنے نہ کرنے میں کتنا فرق ہے. اور ہمارے تمام نمازیوں کے سن کر دیکھنے, نماز میں ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہیں وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ, تو کل ہی یہ الہ نہیں دا ہوری خدا بتھیرے نہیں. تو جو نماز کے اندر یہ کہے پوری زندگی کہتا رہے کہ تو اکیلا نہیں اور بھی الہ ہے اور بھی معبود ہے, تو کتنا کو نمازی ہے. قیامت دن تھپڑنا اللہ منہ تے مارے گا کہ ثواب لینے کے لیے آیا تھا, پڑھتا کیا رہا تھا, نہ تیری نماز کی ظاہری شکل تھی نہ پڑھنے کا انداز تھا, پوری زندگی سیکھا بھی نہیں ہے. ہر جٹ زمیندار سے پوچھنے سپرے کے نام آتے ہیں انگلش میں, مشکل ترین ہر ایک کو آتے ہیں, کھاد کے نام آتے ہیں, میرے جیسے کہ وہ اردو میں لکھے ہو نا تو پڑھنے نہیں آتے, اتنے مشکل ہے. تین جٹ زمیندار ہر ایک کو یاد ہے, صبح نہیں یاد ہے, لیکن نماز مولوی صاحب ساری زبان موٹی ہو گئی ہے, پرانے ہو گئے, زبان موٹی ہو گئی. اللہ کے بندے پڑھو پتلی تبھی ہو گئے نا. صحابہ کرام تو بڑی بڑی عمر میں مسلمان ہوئے نا, کوئی 60 سال کی عمر میں, کوئی 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, تو ان کی زبانیں موٹی نہیں ہو گئی تھیں. کیسے ادھر بہانے ہم نے بنائے ہوئے. ٹچ موبائل ہر بابے نے رکھا ہوا ہے, اکثر بابیاں نو دیکھا ٹچ موبائل. میں پچھلے سال 2019 حج تے گیا تو میں حرم چ گیا تو 2 اماں کھڑیاں, پرانی بڑھیاں امیاں, کم میرا خیال کہ انہاں دی 55-60 سال عمر ہوئے گی. ایک مائی کھڑی ہے تو دوسری اندی مووی بنا رہی ہے. وہ جڑی کھڑی ہے وہ بڑی عاجزی نال دعا کر رہی ہے, تو وہ مووی بنائی جا رہی ہے. میں کھڑا ہو گیا, میں کہ دیکھا تو صحیح کی تماشا بنتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ان دی واری آ گئی, وہ ہاتھ کر کے دعا کیتی جا رہی ہے تو دوسری مووی بنا رہی ہے. حالانکہ 60 سال دی اماں نے. مینوں مووی بناونی نہیں آتی, مجھے نہیں بنانی آتی حقیقتاً, لیکن اماں بنائی جا رہی. میں نے سوچا کہ اب میں نے کچھ سمجھانا تھا لیکن جماعت کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہ انہوں سمجھایا تو میری جماعت نکل جانی ہے. ان کو جماعت کا کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ یہ مووی بنا کے پیچھے بھیجیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے ایسی دعائیں کی ہیں. تیا دکھلاوا ریاکاری شہرت ہمارے پلے رہے. یہ ٹچ موبائل چلانا آتا ہے لیکن نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو ظاہری نماز یہ تو میں نے ایک دعا سکھلائی ہے جو نماز کے شروع میں ہوتی ہے, تو باقی پوچھ کر دیکھ رہے سورہ فاتحہ ہے, رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں, اتحیات سن کر دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ اکثر 98% کی یہ غلط ہوتی ہے, کبھی کوشش نہیں. اچھا آپ میں سے جنازے کا تو ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا کہ کتنا, آپ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر کے بتلائیں کہ آج تک کسی نے مولوی صاحب کے پاس گئے ہوں, ادھر قاری صاحب کے پاس یا کہیں اور, کہ ان کے پاس 2-4 گھنٹے اس لیے گئے ہوں کہ میں نماز سیکھ کر رہتا ہوں. کسی عالم کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ حضرت صاحب آپ 2 رکعتیں پڑھیں یا میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں, تو چیک کرنا میں ٹھیک پڑھتا ہوں. ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کرو, کون گیا آج تک؟ کوئی ایک آج تک. جو نمازی ہیں, جو جمعے کو آتے ہیں نا 8ویں دن, ان کی بات نہیں ہے. جو 5 وقت کے نمازی ہیں, آج تک انہوں نے سیکھی ہے کسی سے؟ نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک پرائیویٹ سا مسئلہ ہے, اصل کام تو دنیا کمانا ہے. میرے بھائی یہ ہماری دینداری.
تو ہم نے ایسی زندگی اپنی کر لی، اب اپنے اولادوں کی زندگی بھی ایسی کرنی چاہتے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی اولاد میں سے اگر زیادہ نہیں کر سکے تو ایک کو دو کو ان کو دین کم سے کم وہ بعد کے اندر آپ کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائی کر دیں۔ کتنے ہیں ان کو اپنے باپ دادے کی قبر کا نہیں پتا، پوچھتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے شک ہے کہ دادے دیا قبر ہے، دوسرا کہتا ہے میرا خیال ہے ادھر، ان کو اپنے دادے کی نہیں، تو تمہاری قبر کا کس کو پتا ہوگا؟ جب انہوں نے قبر پر جانا ہی نہیں، دعا کرنے نہیں، کم از کم کوئی ایک تو بنا لو جو تو آپ کی قبر کا نشان باقی رکھے، جو ہاتھ اٹھا کر دعائی کر دیا کرے۔ تو اس لیے سوچیں آپ، یہ اولاد اللہ نے دی ہے، جس نے دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر نہیں اعتبار تو ہسپتال میں جا کر دیکھ لو، ہسپتال میں جا کر دیکھ لو واپس کے لیتا ہی نہیں۔ سڑک پر روزانہ ایکسیڈنٹ آپ دیکھتے ہیں، تو جو جس نے دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر ہم خوشی سے اللہ کے راستے میں دے دیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لفظ بھی صحیح نہیں ہے، سارے غلط، 1 2 لفظ سبحانک اللہم و بحمدک، اے پڑھی سبحانک اللہم باب حمدک۔ لفظ و تبارک اسمک، یہ پڑھتا ہے و تبارک اسمک۔ لفظ و تعالی جدک، اور ہمارے سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالی لفظ ہے، کھڑا زبر کریں گے تو معنی درست ہے، کتنا معنی غلط بنتا ہے؟ و تعالی جدک کا معنی اے بزرگی والے تیری شان بہت ہی بلند ہے۔ کتنا پیارا معنی، اے بزرگی والی ذات، اے بڑی بلند ذات، تیرا شان مرتبہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس وقت بنے گا جب پڑھیں گے وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ اگر لام کھڑا اس کو نہ پڑھیں، لمبا نہ کریں، پڑھیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، تو تال کہتے ہیں، بڑا چھوٹے کو حکم دے کہتے ہیں تال، بڑے نے چھوٹے کو حکم دینا ہو تو کہتے ہیں تال، دوڑ کر آئے۔ جو نماز میں یہ کہے اللہ کو کہ وَتَعَالَى جَدُّكَ، او بزرگی والے دوڑ کے میرے کو آ، نماز میں اللہ کو حکم دے رہا کہ دوڑ کے میرے پاس آ، اس کی نماز ہوگی۔ اور آگے والا لفظ سنیں، کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، کلمہ سن کر دیکھ رہے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، غلط بالکل۔ لفظ لا الہ، لام لمبا ہے، اگر لام کو لمبا نہ کرے، یہ لام تاکید ہے، اور معنی اس کا کیا بنے گا؟ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، معنی تیرے علاوہ اور بھی الہ ہیں، تو اللہ یا اللہ اکیلا ہی الہ نہیں، تیرے علاوہ اور بھی بتھیرے الہ بیٹھے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب پڑھیں گے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، جب پڑھیں گے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اس کا معنی تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ لمبا کرنے نہ کرنے میں کتنا فرق ہے، اور ہمارے تمام نمازیوں کے سن کر دیکھنے، نماز میں ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہیں وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، تو کل ہی یہ الہ نہیں دا ہوری خدا بتھیرے نہیں۔ تو جو نماز کے اندر یہ کہے پوری زندگی کہتا رہے کہ تو اکیلا نہیں، اور بھی الہ ہے، اور بھی معبود ہے، تو کتنا کو نمازی ہے؟ قیامت والے دن تھپڑنا اللہ منہ تے مارے گا کہ ثواب لینے کے لیے آیا تھا، پڑھتا کیا رہا تھا؟ نہ تیری نماز کی ظاہری شکل تھی، نہ پڑھنے کا انداز تھا، پوری زندگی سیکھا بھی نہیں ہے۔ ہر جٹ ذمہ دار سے پوچھنے، سپرے کے نام آتے ہیں انگلش میں، مشکل ترین ہر ایک کو آتے ہیں، کھاد کے نام آتے ہیں، میرے جیسے کہ وہ اردو میں لکھے ہو نا تو پڑھنے نہیں آتے، اتنے مشکل ہے۔ تین جٹ ذمہ دار ہر ایک کو یاد ہے، زبان یاد ہے، لیکن نماز مولوی صاحب ساری زبان موٹی ہو گئی ہے، پرانے ہو گئے، زبان موٹی ہو گئی، اللہ کے بندے پڑھو پتلی تبھی ہو گئے نا۔ صحابہ کرام تو بڑی بڑی عمر میں مسلمان ہوئے نا، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، تو ان کی زبانیں موٹی نہیں ہو گئی تھیں۔ کیسے ادھر بہانے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ ٹچ موبائل ہر بابے نے رکھا ہوا ہے، اکثر بابیاں نو دیکھا ٹچ موبائل۔ میں پچھلے سال 2019 حج تے گیا تو میں حرم چ گیا تو 2 اماں کھڑیاں، پرانی بڑھیاں امی، کم میرا خیال کو انہاں دی 55-60 سال عمر ہوئے گی۔ ایک مائی کھڑی ہے تو دوسری ان دی مووی بنا رہی ہے،
وہ جڑی کھڑی ہے وہ بڑی عاجزی نال دعا کر رہی ہے، تو وہ مووی بنائی جا رہی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہ دیکھا تو صحیح کی تماشا بنتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر ان دی واری آ گئی، وہ ہاتھ کر کے دعا کیتی جا رہی ہے تو دوسری مووی بنا رہی ہے، حالانکہ 60 سال دی اماں نے۔ مینوں مووی بناونی نہیں آتی، مجھے نہیں بنانی آتی حقیقتاً، لیکن اماں بنائی جا رہی۔ میں نے سوچا کہ اب میں نے کچھ سمجھانا تھا لیکن جماعت کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہ انہوں سمجھایا تو میری جماعت نکل جانی ہے۔ ان کو جماعت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ یہ مووی بنا کے پیچھے بھیجیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے ایسی دعائیں کی ہیں۔ دیا دکھلاوا، ریاکاری، شہرت ہمارے پلے رہے۔ یہ ٹچ موبائل چلانا آتا ہے لیکن نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ظاہری نماز یہ تو میں نے ایک دعا سکھلائی ہے جو نماز کے شروع میں ہوتی ہے، تو باقی پوچھ کر دیکھ رہے سورہ فاتحہ ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں، اتحیات سن کر دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے کہ اکثر 98% کی یہ غلط ہوتی ہے، کبھی کوشش نہیں۔ اچھا آپ میں سے جنازے کا تو ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا کہ کتنا آپ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر کے بتلائیں کہ آج تک کسی نے مولوی صاحب کے پاس گئے ہوں، ادھر قاری صاحب کے پاس یا کہیں اور، کہ ان کے پاس 2-4 گھنٹے اس لیے گئے ہوں کہ میں نماز سیکھ کر رہتا ہوں، کسی عالم کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ حضرت صاحب آپ 2 رکعتیں پڑھیں یا میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، تو چیک کرنا میں ٹھیک پڑھتا ہوں؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کرو، کون گیا آج تک؟ کوئی ایک آج تک جو نمازی ہیں، جو جمعے کو آتے ہیں نا 8ویں دن، ان کی بات نہیں ہے، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، آج تک انہوں نے سیکھی ہے کسی سے؟ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ سا مسئلہ ہے، اصل کام تو دنیا کمانا ہے۔ میرے بھائی یہ ہماری دینداری، تو ہم نے ایسی زندگی اپنی کر لی، اب اپنے اولادوں کی زندگی بھی ایسی کرنی چاہتے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی اولاد میں سے اگر زیادہ نہیں کر سکے تو 1 کو 2 کو ان کو دین کم سے کم وہ بعد کے اندر آپ کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائی کر دیں۔ کتنے ہیں ان کو اپنے باپ دادے کی قبر کا نہیں پتا، پوچھتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے شک ہے کہ دادے دیا قبر ہے، دوسرا کہتا ہے میرا خیال ہے ادھر، ان کو اپنے دادے کی نہیں، تو تمہاری قبر کا کس کو پتا ہوگا؟ جب انہوں نے قبر پر جانا ہی نہیں، دعا کرنے نہیں، کم از کم کوئی ایک تو بنا لو جو تو آپ کی قبر کا نشان باقی رکھے، جو ہاتھ اٹھا کر دعائی کر دیا کرے۔ تو اس لیے سوچیں آپ، یہ اولاد اللہ نے دی ہے، جس نے دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر نہیں اعتبار تو ہسپتال میں جا کر دیکھ لو، ہسپتال میں جا کر دیکھ لو واپس کے لیتا ہی نہیں۔ سڑک پر روزانہ ایکسیڈنٹ آپ دیکھتے ہیں، تو جو جس نے دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر ہم خوشی سے اللہ کے راستے میں دے دیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔